سازی پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب ہم میں نہیں رہے، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ محسن پاکستان کا انہیں خطاب دیا گیا تھا۔ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد سلمان علی اوان موجود ہیں۔ جی سلمان علی اوان بتائیے گا۔ پوری قوم کے لیے افسوسناک خبر ہے۔ محسن پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب ہم میں نہیں رہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسلام آباد میں انتقال کر گئے ہیں اور جو ان کے اہل خانہ کی جانب سے ڈاکٹرز کی جانب سے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، اس کے مطابق ان کو وہاں پر انہیں شفٹ کیا گیا تھا۔ کچھ عرصے پہلے وہ کووڈ-19 سے بھی متاثر ہوئے تھے، جس کے بعد وہ شفا ہاسپٹل اور پھر ملٹری ہاسپٹل میں زیر علاج رہے اور انہیں حکومت کی جانب سے بھی تمام جو فیسلٹیز ہیں علاج معالجے کی وہ بہترین سہولیات فراہم کی گئی تھیں، اور ملٹری ہاسپٹل سے وہ کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے کے بعد ہی ان کو گھر منتقل کیا گیا تھا، لیکن گزشتہ رات ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، جس کے بعد انہیں KRL لے جایا گیا، لیکن آج صبح وہ جاں بر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ بلا شبہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ پوری قوم دکھی ہے اس خبر کے اوپر، کیونکہ جس طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا رول ہے ملکی دفاع کے اندر، ان کی قائم کردہ KRL کا رول ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک پاکستان باقی ہے، جب تک دنیا باقی ہے، ان کا جو دفاع پاکستان کے حوالے سے رول ہے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں، پاکستان کی جو میزائل فورس ہے اس کے اندر جو KRL کا کردار ہے، یقینی طور پر وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کوششوں کا، ان کی حب الوطنی کا، ان کی قوم کے ساتھ محبت کا، پاکستان کے ساتھ محبت کے جذبے کا مظہر ہے۔ اگر ہم بات کریں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے کیریئر کی، تو بنیادی طور پر انہوں نے میٹالرجی کے اندر اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کی۔ 1 اپریل 1936 کو وہ بھوپال میں پیدا ہوئے، جو کہ اس وقت بھارت کا حصہ ہے۔ بھوپال سے ان کی فیملی 1952 کے اندر پاکستان منتقل ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے 1960 میں کراچی یونیورسٹی سے میٹالرجی میں ڈگری حاصل کی، اور پھر جرمنی گئے، ہالینڈ گئے، اور وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے مکمل کی۔ وہیں پر انہوں نے شادی بھی کی، اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ 1971 کا افسوسناک ترین پاکستان کی تاریخ کا بلا شبہ سب سے سیاہ ترین دن اسے کہا جاتا ہے، جب سکوت ڈھاکہ ہوا اور پاکستان کا 56% حصہ جو ہے وہ پاکستان سے ٹوٹ گیا، الگ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر یقینی طور پہ جس طرح سے دیگر پاکستانیوں کے دل میں تڑپ تھی، جذبہ تھا، امنگ تھا اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا، اور ملک کو دوبارہ کبھی ایسا دن نہ دیکھنا پڑے پاکستان کو، اس کو روکنے کے لیے جس طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان میدان میں آئے، اور اس وقت کے وزیر اعظم نے جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بلایا، ان سے ملاقات ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی، تو جس طرح سے بڑا قدم ذوالفقار علی بھٹو نے اٹھایا، اور اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی وطن واپس آئے، اور جس طرح سے KRL کو اسٹیبلش کیا، وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم کے اندر تمام تر دنیا کی پابندیوں کا سامنا کرتے ہوئے، تمام تر دنیا کی جو نظروں میں آئے بغیر پھر ان کی جانب سے جو کام کیا گیا، وہ اب ملک کی تاریخ کا ایک روشن ترین، ایک سنہرا ترین باب بن چکا ہے، کہ جس طرح سے KRL اسٹیبلش کی گئی، تمام تر دنیا کی پابندیوں کو